انشورنس سے متعلق کچھ استفسارات کے جوابات، جو کہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان بیمہ زندگی والوں کا واسطہ جب پڑتا ہے تو وہ یہ دلائل سامنے والے کو دیتے ہیں۔ آئیے ان دلائل کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، وہ کہتے ہیں یہ کرانے والا کچھ رقم دیتا ہے اور مقررہ مدت کے درمیان فوت ہو جائے تو وہ مقررہ رقم ورثاء کو ملتی ہے۔ پسماندگان میت کی فائدہ رسانی مقصود ہے جو نیک نیت ہے، سود خوری اور سود خورانی مقصود نہیں ہوتی۔ اس کے حوالے سے وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ مفسد و مصلح کو خوب جانتا ہے۔ آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ کسی عمل کے حق و درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کے موافق ہو، اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر مشتمل ہو۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ صرف نیت کے نیک ہونے سے عمل درست نہیں بنتا۔ مثلا کوئی آدمی کسی بیوہ کی جنسی خواہش پوری کرنے کی نیت سے اس کا مطالبہ پر اس کے ساتھ مجامعت کر لیتا ہے تو اس نیک نیتی کی بنا پر اس کی یہ وطی مجامعت صحیح نہیں ہوگی بلکہ زنا ہی رہے گی۔ بالکل اسی طرح بیمہ کی صورت میں پسماندگان میت کی فائدہ رسانی مقصود ہونے، نیک نیت ہونے اور سود خوری یا سود خورانی مقصود نہ ہونے سے سود صحیح و درست نہیں بنے گا بلکہ حرام کا حرام ہی رہے گا۔ قرآن مجید میں وحرم الربا، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے درہم ربن یاکل الرجل وہو یعلم اشد عند اللہ من 36 زنا۔ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے درہم ایک ہو یا زیادہ ہو جو سود کا ہے وہ کھانے والا اس طرح ہے اللہ رب العالمین کے ہاں گویا کہ اس کے 30 جو ہے وہ زنا کیے ہوں۔ حدیث انما الاعمال بالنیات کے آخری حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ذکر فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ میں مراد اعمال صالح ہیں، معلوم ہے کہ سود اعمال صالح میں شامل نہیں، اعمال سیئہ میں شامل ہے، لہذا نیک نیتی والی بات اسی اثنا میں پیش کرنا بے محل ہے۔ اللہ تعالیٰ واقعی مفسد و مصلح کو خوب جانتا ہے، اس لیے اس نے فرمایا وحرم الربا، اور آگے فرمایا یمحق اللہ الربا، اور مزید فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِینَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگلی دلیل وہ یہ دیتے ہیں، نمبر 2، چونکہ میت کی لگائی گئی رقم سے ادارہ کاروبار کرتا ہے اور کاروبار کا منافع یا بونس بیمہ دار کو ملتا ہے، جیسے ایک آدمی کچھ رقم کسی کو دے دیتا ہے اور کاروبار میں حصہ ڈال دیتا ہے اور مناسب منافع لیتا ہے۔ آئیے اس کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ادارہ سودی کاروبار کرتا ہے، ادارے نے سود ہی کا نام منافع یا بونس رکھا ہوا ہے۔ پھر کسی کاروبار کے حق و درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاروبار شرعاً حلال ہو۔ کوئی بھی کاروبار اس وجہ سے صحیح نہیں پاتا کہ وہ کاروبار ہے۔ دیکھیے خمر و خنزیر کی تجارت بھی حرام ہے، مگر وہ کاروبار ہونے کی وجہ سے جائز و صحیح نہیں ہوں گی، کیونکہ خمر و خنزیر کی تجارت شرعاً حرام ہے۔ نمبر 3، چونکہ رقم اقساط کی صورت میں دے کر ما نفع بعد مدت گزرنے پر وصول کر لی جاتی ہے۔ اس کا جواب چونکہ یہ منافع سود کے زمرے میں شامل ہے اس لیے ناجائز ہے۔ نمبر 4، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیمہ انسان کی ضرورت کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے۔ جواب، موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے خمر و خنزیر کی تجارت بھی انسانی ضرورت کا ذریعہ ہو سکتی ہے۔ کاروبار عصمت فروشی بھی انسان کی ضرورت کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو کیا ضرورت کا ذریعہ ہونے یا ہو سکنے کی بنا پر خمر و خنزیر کی تجارت
اور کاروبار عصمت فروشی جائز و درست ہو جائے گی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو بالکل اسی طرح کاروبار سود، بیمہ یا غیر ہم ضرورت کا ذریعہ ہونے کی بنا پر جائز و درست نہیں ہوگا، کیونکہ شریعت نے خمر و خنزیر تجارت کا کاروبار، عصمت فروشی کا کاروبار، سود و خواہ بیمہ پالیسی ہو یا سود وغیرہ ہو، حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 5، بچت کر کے رقم بچوں کے لیے مستقبل کے حالات کے لیے رکھی جاتی ہے، اور اسی رقم کو ادارہ استعمال کر کے منافع کی صورت میں لوٹا دیتا ہے، جس کی شرح فکس لازم نہیں ہوتی۔ جواب: ادارہ جو رقم بطور منافع دیتا ہے وہ سود ہی ہے۔ اس کی شرح فکس ہو خواہ فکس نہ ہو، سود کے فکس نہ ہونے سے نہ اس کی حقیقت بدلتی ہے اور نہ ہی اس کا حکم بدلتا ہے۔ دونوں صورتوں میں وہ سود کا سود اور حرام کا حرام ہی رہتا ہے، کیونکہ فکس ہونا نہ ہونا تو سود کا جز نہیں ہے، جز ہے نہ ہی اس کی شرط ہے اور نہ اس کا لازم ہے۔ نمبر 6، چونکہ بینکاری نظام میں نفع و نقصان کی شراکت سے کاروبار ہوتا ہے، جبکہ اس ادارے نے بھی کاروبار کر رکھا ہے، مگر بینک کی شرح فکس فیصد ہے، جبکہ اسٹیٹ لائف انشورنس بیمہ زندگی کا کاروبار میں شرح فیصد فکس نہیں ہے۔ جواب: جہاں تک ہمیں معلوم ہے پاکستان میں موجود بینکاری نظام میں شرعی مضاربت نام کی کوئی چیز نہیں، جس کو بینک والے نفع و نقصان کی شراکت والا کاروبار کہتے ہیں۔ وہ بھی سود ہی ہوتا ہے، آگے اس کی شرح فکس ہو خواہ فکس نہ ہو وہ سود ہی رہتا ہے۔ لہٰذا اسٹیٹ لائف انشورنس والوں کا سود کی شرح فیصد یا غیر فیصد کو مقرر و متعین نہ کرنا اس کاروبار کو سود ہونے سے نہیں نکالتا، بلکہ وہ جوں کا توں سود ہی رہتا ہے اور سود حرام ہے۔ نمبر 7، وہ کہتے ہیں یہ جوا نہیں ہے، نہ پرائز بانڈ سسٹم ہے، نہ لاٹری ہے۔ جواب: زبانی کلامی نہیں یا نہ کہہ دینے سے واقعہ میں نہ ہونا لازم نہیں آتا، پھر ان تینوں کے نہ ہونے کو تسلیم کر لینے سے بھی بیمے کے سود ہونے کی نفی نہیں ہوتی، تو بیمہ سود اور جوا ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے جوا نہ ہونے پر بضد ہو جائے تو بھی بیمہ سود ہونے کی وجہ سے حرام ہی ہوگا، جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ مزید آپ کا فرمان علم سے استفادہ کرنا نوع انسانی کا حق ہے بجا، مگر جس علم سے فائدہ حاصل کرنے کو شریعت نے گناہ قرار دیا ہو اس سے فائدہ حاصل کرنا انسان کا حق نہیں۔ مثلا علم سحر، آپ علم سحر سے استفادہ نہیں کر سکتے کیونکہ شریعت نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ مزید وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے، کیا اس سے بیمہ سے صرف ترقی یافتہ ممالک ہی فائدہ اٹھا لیں یا ہم بھی اس کاروبار سے فائدہ اٹھائیں؟ تو اس کے جواب میں یہی عرض کیا جائے گا کہ آپ ہی فرمائیں، کیا خمر و خنزیر کی تجارت، کاروبار عصمت فروشی، چوری ڈکیتی، کاروبار سحر اور دیگر حرام اشیاء سے صرف ترقی یافتہ ممالک ہی فائدہ لیں یا ہم بھی لیں؟ تو واضح ہے کہ چونکہ ابا جی ذہن رکھنے والے نہیں رکھتے، نیز پکے سچے مسلمان ہونے کی وجہ سے، اس لیے یہی فرمائیں گے کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں لیں گے، کیونکہ دین فطرت اسلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ باقی رہا ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ ممالک یا کسی ایک ملک کا ان سے فائدہ لینا، سو وہ ہمارے لیے سند جواز نہیں، ہمارے لیے سند و دلیل صرف و صرف کتاب و سنت ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سود بیمہ یا سود غیر بیمہ سے ترقی یافتہ ممالک یا غیر ترقی یافتہ ممالک فائدہ لیں خواہ نہ لیں، ہم اس کاروبار سے فائدہ نہیں لے سکتے، کیونکہ کتاب و سنت نے اس کاروبار کو حرام قرار دیا ہے۔ جیسا کہ خمر و خنزیر کی تجارت سے کوئی ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ ملک فائدہ لے یا نہ لے، ہم خمر و خنزیر کی تجارت والا کاروبار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ کتاب و سنت نے اس کاروبار کو حرام قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔